اب ہم اس حصے کی طرف آتے ہیں، ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ و ابتغاء تأویلہ۔ قرآن کریم کی بعض تعلیمات متشابہات کے دائرے کے اندر آتی ہیں، یعنی کہ ان میں ملتی جلتی باتیں پائی جاتی ہیں اور مختلف تشریحات کے امکانات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ اگرچہ ان کے لیے خود سب کچھ واضح ہے اور وہ کسی الجھن میں نہیں ہیں، تعلیم ہر لحاظ سے واضح ہے، لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ غلط معنی قرآن کریم کی آیات کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ابتغاء الفتنۃ، وہ کیوں کرتے ہیں؟ جو پہلی وجہ بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ فتنے کا ترجمہ جو میں نے بعض عربی لغت کے حوالے سے کیا ہے، مال بھی ہے۔ تو ابتغاء الفتنۃ کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ ان آیات کو بیچتے ہیں، وہ ان آیات کے غلط مطالب نکال کر اس سے دنیاوی طور پر مفاد حاصل کرتے ہیں، اور اس کا ذکر قرآن کریم میں کئی جگہوں پر کیا گیا ہے، اور مختلف طریقوں سے یہودی علماء کے طور طریقے کے حوالے سے بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ بنیادی طور پر حقیر یا معمولی مفاد کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ وہ حقیر یا معمولی دنیاوی فائدے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور اس کے لیے قرآن کریم کی آیات کو بیچ دیتے ہیں تاکہ کچھ مالی مفاد حاصل ہو جائے۔ لیکن بالآخر کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو حق کی طرف پہنچانے سے روکتے ہیں، وہ دوسروں کو ہدایت کے راستے سے روکتے ہیں۔ اب یہ ہمیشہ پیش گوئیوں کے پورے ہونے سے تعلق رکھتی ہے۔ جب کوئی پیش گوئی کسی نبی کے حق میں پوری ہوتی ہے تو آپ یہ عمل لوگوں میں وسیع پیمانے پر کرتا ہوا دیکھیں گے۔ ابتدائی زمانے کے علماء، یعنی اسی مذہب کے لیکن ایک ابتدائی زمانے کے علماء، وہ سرگرم عمل ہو جاتے ہیں اور انہیں پیسے دینے والے لوگ ابھارتے ہیں اور انہیں اپنی خطاب کی خدمت کرنے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں، اور وہ ہمیشہ اپنا ایمان اور مذہب اس کتاب کی آیات کی شکل میں بیچتے ہیں، اس کے غلط مطالب نکال کے۔ ابتغاء الفتنۃ، فتنہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کسی شخص کے مذہب کو تبدیل کرنے کی کوشش، تو وہ یہ سب پیسوں کی خاطر کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے فتنے کا جو لفظ یہاں استعمال فرمایا گیا ہے انتہائی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ یہ ان دونوں مقاصد کو پورا کرتی ہے۔ یہ لفظ ان کی نیت کے متعلق نشاندہی کرتی ہے، یعنی ان کے غلط رویے کے متعلق بتاتی ہے، اور ہمیں یہ بھی بتلاتی ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا، یعنی کہ وہ لوگوں کو حق تک پہنچنے سے روکیں گے اور اس شخص کو پہچاننے سے روکیں گے جس کی پیشگوئی پہلی کتب نے کیا ہو۔ تو صدوا عن سبیلی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کو سیدھے راستے سے روکا جاتا ہے، انہیں خدا تعالیٰ کے راستے سے روکا جاتا ہے جو کہ ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً بہت برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور فتنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اذیت اور تشدد مذہب کے نام پر کرنا، تو وہ ان آیات کے معنوں کو غلط طور پر سمجھتے ہیں جو کہ متشابہات ہیں،
تاکہ وہ لوگوں کو اس طرف مائل کر سکیں کہ مذہب کے نام پر تشدد کرنا جائز ہے، اور وہ انہیں کہتے ہیں کہ یہی کتاب سکھاتی ہے کہ جب کبھی بھی کوئی تم سے اختلاف کرے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس سے تشدد کرو، اسے مارو، اسے قتل کرو، اسے اگر ممکن ہو تو اسے جلا کے رکھ دو۔ فتنہ کا ایک مطلب کسی کو جلانے کے بھی ہیں۔ تو یہ آیت کتنی تفصیلی بنتی ہے، ایک کلیڈوسکوپ کی طرح۔ اگر آپ اسے گھمائیں تو ہر ایک لفظ جو ایک دوسرے کے بعد آتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ان میں ایک باہم ربط ہے، اور ان کے معنوں میں بھی ایک جوڑ ہے، اور یہ جوڑ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، جیسا کہ ایک ملٹی چینل ٹیلی فون سسٹم ہو۔ آپ ایک چینل میں گزریں تو وہ آپ کو ایک اور چینل کی طرف درجہ بدرجہ لیتا چلا جائے گا، اور مربوط اور بامانی مطالب آپ کے سامنے آتے چلے جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ بیچ میں آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی تضاد نہیں نظر آئے گا۔ تو یہاں فتنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جان بوجھ کر معمولی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ان آیات کے معنوں کو بگاڑ کر لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور انہیں سچے مومنین کے خلاف برائیاں کرنے کے لیے لوگوں کو اکسائیں گے، انہیں گمراہ کرتے ہوئے اور انہیں اذیت دیتے ہوئے، بعضوں کو قتل کرتے ہوئے اور بعضوں کو ان کے مذہب اور ایمان کی وجہ سے انہیں سزا دیتے ہوئے۔ اور جو وہ نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ وہ ان معنوں کو جو وہ ان آیات کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ محکمات کی کسوٹی پر ثابت نہیں کرتے، جو کہ تمام دوسری آیات کے لیے ایک ٹچ سٹون ہے، بڑی بنیادی آیات ہیں۔ مثال کے طور پر لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کسی بھی قسم کا کوئی جبر نہیں، یہ ان آیات کے بالمقابل محکمات بن جاتی ہے، جس سے آج کل کے ملا یہ مطلب نکال لیتے ہیں کہ مثلا مذہب کے نام پر تم قتل کر سکتے ہو، کسی کو جلا سکتے ہو، کسی کو لوٹ سکتے ہو، کسی کو تباہ کر سکتے ہو، اور لوگوں کو یعنی مردوں اور عورتوں کو، چھوٹے بڑے سب کو ذلیل اور رسوا کر سکتے ہو۔ تو قرآن کریم ان کا اور ان کی کوششوں کا ذکر کرتی ہے کہ وہ خود فتنے میں پڑ گئے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ خود اس پھندے میں پھنس گئے ہیں یا اس فتنے میں پھنس گئے ہیں، یعنی وہی فتنہ جو وہ دوسروں کے لیے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی انہیں اس کے لیے سزا دی جائے گی۔ وابتغاء تأویلہ، تعویل کا مطلب تشریح ہے۔ اب چونکہ تعویل ایک ایسی تشریح ہو سکتی ہے جو کہ درست ہو سکتی ہے یا غلط ہو سکتی ہے، تو یہاں اس سیاق و سباق میں یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ یہ جو لفظ تعویل ہے یہ یہاں غلط تشریح ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ وہ اس نیت سے کرتے ہیں کہ تاکہ اس کی غلط تشریح کی جائے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت کے مطابق، جس کا حوالہ میں نے کل دیا تھا، تعویل کا ایک یہ مطلب بھی ہے کہ مستقبل کی پیش گوئی کا ادراک، یعنی مستقبل میں پیش گوئی کا پورا ہونا۔ مضمون پھر اسی سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ پیش گوئی کی جو بھی تشریح کریں، وہ چاہے حال میں ہو یا مستقبل میں ہو، دونوں صورتوں میں وہ کجرو ہوگا، کیونکہ وہ خود کجرو ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم فرماتا ہے وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا۔ اب اگر لوگوں کو متشابہات کے ذریعے گمراہ کیا جا رہا ہے، اور اگر بعض علماء کے مطابق یہ متشابہات اس کے ذمہ دار ہیں، تو پھر اس آیت کا دوسرا حصہ بے معنی ہوتا اور اس کا پچھلے حصے سے تضاد ہوتا۔
خدا تعالیٰ فرماتا ہے والراسخون فی العلم، but there are those یعنی کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑی مضبوطی سے in knowledge. علم میں پختہ ہیں. They are not. They don't وہ read like these. ان دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہیں. They know the meaning. ان کو معنی اچھی طرح سے آتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں. ان کی تشریح ہمیشہ درست ہوتی ہے، Do not have any اور وہ جب کبھی بھی کسی آیت کی تشریح کرتے ہیں تو اس میں ان کے لیے کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا. unless that اگر یہ معنی اس آیت کی طرف منسوب نہ کیا جائے the whole verse would be تو پھر یہ پوری آیت بے معنی معلوم ہوتی ہے. the opposite of those یہ اس سے بالکل الٹ ہے جو Tagal fitna ابتغاء الفتنۃ و ابتغاء تأویلہ کی تشریح کرتے ہیں. must share تو ضروری ہے کہ وہ mutashabihat متشابہات کا علم خدا تعالیٰ کے ساتھ وابستہ کرے، نہ کہ کسی اور کے ساتھ، ایک حد تک. ورنہ ان کا یہاں ذکر ہی نہیں کیا جانا چاہیے اگر وہ اتنے ہی بے بہرہ ہیں کہ انہیں متشابہات کا پتہ ہی نہ ہو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو ایسے وقت میں وہ لوگ کیا مقصد پورا کر سکتے ہیں جبکہ عالم اسلام میں ایک نزاع پیدا ہو جہاں ٹیڑے اور بیمار لوگ قرآن کریم کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہوں اور دنیا میں فتنہ پیدا کر رہے ہوں، اور راسخون فی العلم والے لوگ آرام سے بیٹھے ہوں اور وہ کہیں کہ ہمیں اس کا مطلب نہیں پتہ، ہم بس اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہ تو بالکل ایک بے معنی سی بات ہے. تو راسخون کا یہاں مطلب یہ ہے تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، یعنی کہ ان آیات کے حقیقی مطالب صرف خدا تعالیٰ اور راسخون فی العلم والے لوگ جانتے ہیں، یعنی وہ خدا تعالیٰ کے بندے جو اس قدر نیک ہیں کہ ان میں کسی بھی قسم کا کوئی تضاد نہیں پایا جاتا، جو ایمان لاتے ہیں اور مناسب حال نیک اعمال بجا لاتے ہیں. اب یہ وہ تشریح ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلائی ہے، اور کوئی شخص نہیں جو اتنی گہرائی تک جا سکے، یعنی جس گہرائی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے. انہوں نے بتلایا ہے کہ راسخون فی العلم سے مراد صرف وہ لوگ نہیں ہیں who are not just knowledge جو علم رکھتے ہیں، بلکہ belief اس سے مراد وہ لوگ بھی ہیں and whose knowledge جن کا علم true and they اتنا پکا اور مضبوط ہے کہ وہ علم ان کے عمل میں ظاہری طور پر نظر آتا ہے اور دونوں میں کسی بھی قسم کا کوئی تضاد نہیں پایا جاتا. if there is no اب اگر ان میں کوئی تضاد نہ ہو only then تب ہی وہ دوسرے لوگوں کو ایک ایسی تعلیم کی طرف لے کر آ سکتے ہیں جس میں کوئی تضاد نہ پایا جائے، then they can understand پھر وہ اس معنی کو سمجھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں. اور یہی یہ آیت ہمیں بتلا رہی ہے، کیونکہ اس میں لکھا ہے amanna یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا. they say how is it possible وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے everything کہ سب کچھ people are fighting جس کے متعلق لوگ آج کل آپس میں لڑ رہے ہیں God and God وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہو، لیکن پھر بھی اس میں تضاد پایا جائے. this is what it means یہ اس کا مطلب ہے. their automatic expression وہ بلا تعمل اس بات کو اظہار کرتے ہیں کہ نہیں، یہ ناممکن ہے کہ قرآن کریم کی آیات میں کسی بھی قسم کا کوئی تضاد ہو، they are all from God کیونکہ وہ سب خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں and اور there is no contradiction. خدا تعالیٰ کی تخلیق میں کسی بھی قسم کا تضاد نہیں ہے. This conclusion اور اس نتیجے پر وہ اس لیے پہنچے ہیں کیونکہ وہ راسخون فی العلم ہیں، کیونکہ ان میں خود کوئی تضاد نہیں ہے. اور صرف ایسے ہی متقی اور نیک لوگ سچ کی طرف آتے ہیں، اور وہ لوگ جو کجرو ہیں جن کے آپس میں اختلاف ہے وہ کبھی بھی سچائی کی طرف نہیں آ سکتے. تو یہ کیا ہی زبردست بیان ہے اور کتنا خوبصورت اور جامع ہے، اور کتنی فصیح و بلیغ قرآن کریم کی یہ زبان ہے. انسان کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا پڑتا ہے اور تدبر کرنا پڑتا ہے کہ تاکہ سچائی تک انسان پہنچ سکے. آپ جتنی بھی گہرائی میں جا کر قرآن کریم کا تدبر کریں اتنا ہی آپ کو ایک سائنسدان کی یاد دلائی جاتی ہے جو جتنا وہ خدا تعالیٰ کی جسمانی تخلیق کی تحقیق کرتا ہے وہ اتنی ہی گہرائی میں جا کے جسمانی تخلیق کے متعلق علم حاصل کرتا ہے، اور اسی قدر زیادہ وہ اس کی باطنی خوبصورتی کا قائل ہوتا ہے.
انسان جتنی بھی سطحی نظر سے چیزوں کو دیکھے اتنی ہی کم خوبصورتی ان میں نظر آتی ہے. تو متشابہات بجائے اس کے کہ وہ آپ کو سچائی کی طرف سے دور لے کر جائیں، اگر انسان اس پر صحیح طور پر تدبر کرے تو وہ آپ کو زیادہ سچائی کے قریب لے کر جائے گا، اور آپ پر وہ پوشیدہ حسن کا انکشاف ہوگا جس سے دوسرے لوگ حصہ نہیں پاتے جو قرآن کریم کی تعلیمات کو سرسری نظر سے دیکھتے ہیں. اور اسی لیے آخر پر لکھا ہے وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، یعنی کہ ان آیات سے صرف وہی لوگ ہدایت پاتے ہیں، وہ چاہے متشابہات ہوں یا محکمات ہوں، صرف حقیقی عقل مند لوگ ہدایت پاتے ہیں، صرف وہی لوگ ہیں جو اسے سمجھتے ہیں. آپ اس سے یہ مطلب کیسے نکال سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو متشابہات نہیں سمجھتے اور صرف خدا تعالیٰ سمجھتا ہے وہ اصل علم رکھنے والے ہیں؟ یہ آخری حصہ کسی بھی تشریح کا رد کرتی ہے جو اس سے مخالف ہو. اس آیت کا آخری حصہ یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ حکمت رکھنے والے لوگ ہیں اور انتہائی عقل مند ہیں، جن کا ذکر الراسخون فی العلم میں آیا ہے. تو اگر وہ سمجھتے نہیں اور اپنی جہالت میں سب کے ساتھ شریک ہیں، یعنی متشابہات کے سلسلے میں، تو پھر انہیں سب سے زیادہ عقل مند کیسے کہا جا سکتا ہے؟ پھر اس آیت کو اس جملے پر ختم ہونا چاہیے تھا کہ وہ تمام دوسرے لوگوں کی طرح جاہل ہیں لیکن وہ سب سے زیادہ عقل مند ہیں. اب یہ اولو الالباب اسی سیاق و سباق میں ایک اور جگہ استعمال کیا گیا ہے، ایک اور آیت میں، اور وہ اس آیت کو مزید سمجھنے میں مدد دیتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما. اور یہاں ذکر اللہ کا ذکر کیا گیا ہے. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اولی الالباب کا ذکر بہتر سمجھنے والے لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، نہ کہ جہالت کے تعلق میں، اور اسے خدا تعالیٰ کی یاد کے ساتھ ملایا گیا ہے. یہاں عقل کو تقوی کے خوبی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اولی الالباب اولی العقل نہیں ہیں. اولی الالباب وہ عقل مند لوگ ہیں قرآن کریم کی تعریف کے مطابق، جس میں ان کے عقل کے متعلق تقوی کا بھی ذکر کیا گیا ہے. ان کے روح، دل اور دماغ کی پاکیزگی کا ذکر کیا گیا ہے. ان کے وجود کی پاکیزگی ان کے عقل کو مزید چمک بخشتی ہے، اور اسے لب کہا جاتا ہے، یعنی سچائی کی حقیقت، اور وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتے اور وہ ہمیشہ صحیح نتیجے پر پہنچتے ہیں. اب جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ ان آیات کا تعلق صرف عیسائیت سے ہے اور انہیں صرف عیسائیت کے رد کے طور پر لیا جانا چاہیے، اور بدقسمتی سے تمام پہلے مفسرین نے اس بات پر اتنی توجہ دی ہے کہ وہ ان آیات کی ہمیشہ رہنے والی خوبیوں کو دریافت کرنا بالکل ہی بھول گئے ہیں. ان آیات میں خدا تعالیٰ کی توحید کا ذکر چل رہا ہے اور اس کی وحدانیت کا ذکر چل رہا ہے، اگرچہ حصوں میں ہے، لیکن بعض انفرادی آیت ایسے بھی نظر آئیں گی جو آپ کو عیسائیت کی بعض غلط عقائد کی طرف نشاندہی کرتی ہیں. لیکن بنیادی طور پر یہ آیات اس لیے نازل نہیں ہوئی کہ تاکہ انسان عیسائیت کے بارے میں بحث کر سکے. علاوہ ازیں احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تب نازل ہوئیں جب وہ ان مسائل پر بحث کر چکے تھے. تو ان آیات کا اس موقع کے ساتھ وابستہ کرنے سے کیا مطلب ہے؟ کیا خدا تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا تھا، جنہیں یہ تمام دلائل آتے تھے،
جو انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ استعمال کیے۔ پھر ان مترجمین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اچھا یہ صحیح ہیں تو میں اسے اب وحی میں شامل کر دیتا ہوں اور وہی بیان کر دیتا ہوں جو وہ پہلے کہہ چکے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ان کا ذکر خراج تحسین کے طور پر ایک لحاظ سے کیا گیا ہے۔ یہ ایک مقصد ضرور ہو سکتا ہے، لیکن یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ جو اصل مقصد ہے وہ کچھ اور ہے، اور اس کی وضاحت اس سورہ کے بالکل شروع میں کر دی گئی ہے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور حضرت خلیفۃ المسیح اول نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اگرچہ وہ اسے تفصیل سے بیان نہیں کر سکے، اور اس کی وجہ یہ کہ اس کو تفصیل سے بیان کرنے سے قبل وہ وفات پا چکے تھے۔ لیکن جو انہوں نے فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ یہ پہلی آیت، یہ آیت الکرسی کا پہلا حصہ ہے جس میں خدا تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کی توحید کے متعلق سب سے مستند اور خوبصورت انداز بیان ہے۔ تو یہ آیت آپ کو یاد دلاتی ہے کہ اس کی بعد والی آیات میں خدا تعالیٰ کی توحید کا جس انداز بیان سے ذکر کیا گیا ہے وہ ایک خاص انداز ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ یہ ایک ایسا پیغام ہے جو کہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ اگر ایک خدا ہے اور صرف ایک ہی خدا ہے تو پھر مذاہب میں ایک وحدانیت پائی جانی چاہیے، کوئی تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے وحدانیت پر زور دیا گیا ہے، نہ کہ اختلافات پر۔ یہ اس مقصد سے بالکل الٹ ہے جو ان آیات کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ ان آیت کا مقصد مذاہب کے درمیان وحدانیت اور ان میں مشترکہ باتوں پر زور دینا ہے، اور ان دونوں پہلوؤں کی وضاحت محکمات اور متشابہات کے الفاظ سے کی گئی ہے، لیکن ہم اس کی طرف بعد میں آئیں گے۔ ہم ایک ایک آیت کر کے شروع سے آگے بڑھتے ہیں۔ نزل علیک الکتاب بالحق، خدا تعالیٰ ایک ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ اس نے ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں سچائی ہے اور سچائی کے علاوہ اور کچھ نہیں، لیکن اس نے پہلے زمانے کے لوگوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی ناانصافی نہیں کی۔ اسی خدا نے پہلے زمانے کے لوگوں میں بھی ایک ایسی کتاب نازل فرمائی جس میں سچائی تھی، اور ایک ایسے انداز میں کہ سابقہ تعلیمات کا بعد میں آنے والی تعلیمات سے کوئی تضاد نہیں، اور نہ ہی بعد میں آنے والی تعلیمات کا سابقہ تعلیمات سے کوئی تضاد ہے۔ تو اس سیاق و سباق میں یہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا مطلب ہے۔ ایک خدا پر ایمان لانا بے معنی ہے جب تک کہ انسان خدا تعالیٰ کی وحدانیت پر تدبر نہ کرے کہ وہ کس طرح سے عمل پیرا ہے۔ عمل پیرا ان معنوں میں کہ تمہاری زندگی اس وحدانیت سے متاثر ہے، تمہاری سمجھ، عقل اور فہم اس وحدانیت سے متاثر ہے۔ اگر وحدانیت صرف آسمان پر ہے اور زمین پر نہیں، پھر یہ وحدانیت محض خیالات بن کر رہ جاتی ہیں اور کچھ نہیں۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں خدا تعالیٰ کی وحدانیت انسانی تاریخ کے حوالے سے تسلسل میں بیان کی گئی ہے، یعنی مذہبی تاریخ میں۔ مذہب کے حوالے سے انسان نے ارتقائی ترقی کی ہے، لیکن ان ارتقائی ترقی کے مراحل میں آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی تضاد نہیں نظر آئے گا۔ اس تسلسل کی مزید وضاحت ان آیات سے کی جاتی ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام وکیف یشاء ارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔
it says that یہاں لکھا ہے کہ تم ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہو، یعنی یہود عیسائیوں کے ساتھ، عیسائی یہودیوں کے ساتھ، اور دونوں مل کر پھر اسلام کے خلاف، اور تم نے اپنے اختلافات خدا تعالیٰ کی وحی پر بنیاد رکھتے ہوئے کی ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے یہ، اور اس کے باوجود تم کہتے ہو کہ خدا تعالیٰ ایک ہے۔ یہ تو ہر ایک کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے۔ وہ ایک کیسے ہو سکتا ہے اگر اس نے ایسا تفاوت پیدا کیا ہے کہ لوگ خدا تعالیٰ کے متعلق کسی ایک تصور پر اتفاق نہیں کر سکتے کہ اس نے کیا وحی کی ہے، وہ کیا چاہتا ہے اور وہ ہم سے کیا نہیں چاہتا۔ تو ایسا خدا پھر ایک خدا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک مخبوط الحواس خدا ہوگا جو کسی لمحے میں کچھ کہے اور پھر دوسرے لمحے میں اپنی پچھلی بات کی تردید کر دے۔ لیکن یہ خدا دائمی خدا ہے، اور in time as well. وحدانیت صرف زمان میں ہی نہیں بلکہ مکان میں بھی ہے۔ تو ان آیات میں زمانی وحدانیت کی طرف زیادہ زور دیا گیا ہے، بیک وقت چیزوں میں اختلاف اور ان میں وحدانیت، Apparently differences بظاہر اختلافات اور بنیادی طور پر وحدانیت کی تصویر کشی بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس آیت میں کی گئی ہے۔ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. This is the reason this reference is made. اس وجہ سے یہاں اس بات کا حوالہ دیا گیا ہے، The entire history of evolution of اور mankind انسانی ارتقاء کی مکمل تاریخ کا ذکر in this verse اس آیت میں کیا گیا ہے کہ اگر آپ ایمبریونک ڈیولپمنٹ یعنی جنین کے نشو و نما کے مختلف مراحل پر ایک حاملہ عورت پر آپریٹ کریں، اب اس کا علم یا ایسا سوچنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ناممکن تھا۔ so this is why even some Western scholars تو اس وجہ سے بعض مغربی علماء اس آیت پر تعجب انگیز ہوتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیسے سوچا ہوگا، جبکہ اس وقت عرب لوگوں میں سرجری کے متعلق لوگ کچھ نہیں جانتے تھے سوائے اس کے کہ کچھ ہڈیاں جوڑ دیں یا ان کو توڑ دیں یا کچھ اس طرح۔ انہیں سرجری یعنی جراحت کے متعلق صرف اتنا ہی علم تھا۔ their knowledge about surgery. Nobody had ever کسی نے کبھی بھی رحم کو کھول کر یہ نہیں دریافت کیا کہ جنین اور پیدا ہونے والا بچہ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اور نشو و نما پاتے ہوئے مختلف حالتوں اور اشکال میں تبدیل ہوتا ہے۔ the scientists have now اب سائنسدانوں نے یہ دریافت کیا ہے کہ وہ حالتیں اور اشکال ایک دوسرے سے اتنی مختلف ہیں that what کہ جو بچہ ایک خوبصورت شکل میں پیدا ہوتا ہے، at some stages بعض مراحل میں وہ انسان کی بجائے سانپ سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے، much more like وہ انسان کی بجائے ایک کیڑے سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے، وہ ایک انسان کی بجائے ایک امیبا یعنی پانی کے ابتدائی زیرروح سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے، وہ ایک زمین پر چلنے والے جانور کی بجائے سمندر میں چلنے والے جانور سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے، ایک انسان کی بجائے بندر سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے، ایک انسان کی بجائے پرندے سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے، قسم کے رینگنے والے جانوروں سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ پیدائش کے ارتقاء کی ساری تاریخ 9 مہینوں میں ایک چھوٹے پیمانے پر دہرائی جاتی ہے۔ تو اس نشو و نما کے مراحل کے ہر ایک کراس سیکشن کو اگر اس کے ماضی اور مستقبل سے علیحدہ کیا جائے تو یوں معلوم ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کے بالکل متضاد ہیں، would appear to be گویا کہ ان میں ایک دوسرے سے کوئی جوڑ ہے ہی نہیں۔ if this is تو اگر یہ انسان ہے جو کہ ایک خوبصورت بچے کی شکل میں پیدا ہوتا ہے، تو پھر وہ چھوٹا سا محمل اور حقیر نطفہ کیا ہے؟ وہ تو انسان نہیں ہے، لیکن الکتاب کی طرح، ہر کی طرح اس میں وہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں، اور وہ مختلف طریقوں سے ظاہر ہوتے ہیں، گویا کہ وہ مختلف وجود ہیں جو جنم لے رہے ہیں، لیکن وہ در حقیقت ایک ہی وجود ہے جو کہ ایک ہی جڑ اور ماخذ سے ہے۔ تو اسی طرح جب تک یہ کتاب نازل نہ ہوئی، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ مکمل نہیں ہوا، جب تک کہ وہ الہام جو انسان پر کیا گیا پورا مکمل اور اپنی انتہا تک نہیں پہنچا، تب جا کے روحانی انسان کا روحانی بچہ مکمل اور اکمل طور پر پیدا ہوا۔ تو جب آپ ابتدائی مدارج کی طرف رجوع کرتے ہیں اور
سابقہ مذاہب کی طرف درجہ بدرجہ پیچھے جاتے ہیں تو آپ کو ایسے اختلافات نظر آئیں گے کہ گویا کہ یہ مختلف خداؤں نے بنائے ہوں اور کوئی مشترک جوڑ آپس میں نہیں نظر آتا. لیکن جب آپ ایمبریو یعنی جنین کے نشو و نما کے مراحل کا مطالعہ کریں اور یہ نہ بھولیں کہ وہ پہلے سے ہی ماں میں موجود ہوتے ہیں، یعنی مدر سیل میں. کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ جنین کا ایک درجہ بچے کی مکمل شکل کی صورت میں پہنچ سکتا ہے. تو اگر ان تمام حالتوں کو ایک دوسرے سے لڑنے دیا جائے تو وہ لڑتے جھگڑتے رہیں گے کہ نہیں میں زیادہ بہتر ہوں، میں ایک زیادہ اچھے خدا سے پیدا کیا گیا ہوں. گویا کہ جنین کا ہر ایک حالت یا حصہ جو ہے وہ ایک مختلف خدا سے بنایا گیا ہے. لیکن نہیں، تمام تعلیمات وہ پہلی تعلیم سے بہترین اور زیادہ خوبصورت اور حسین تھیں. جب وہ نازل ہوئیں وہ مکمل تھیں اور مکمل طور پر اکمل تھیں. تو اگر آپ جنین کو دیکھیں تو اس کے نشو و نما کے مختلف مراحل کے دوران آپ دیکھیں گے، یہ اس بات کو ثابت کرے گی کہ آپ جب کبھی بھی اسے کھول کر دیکھیں گے تو وہ حالت پہلی حالت سے زیادہ ترقی یافتہ، زیادہ حسین اور خوبصورت معلوم ہوگی. تو لڑائی کس بات کی ہے؟ ہر مذہب اپنے اپنے وقت میں جب وہ نازل ہوتا ہے انتہائی خوبصورت اور موزوں معلوم ہوتا ہے، اور ہر ایک مذہب اسی ایک خدا کی خوبیاں ظاہر کرتی ہے. تو بنیادی تعلیمات میں کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. فرق ہمیشہ ان تعلیمات میں ہوتا ہے جو خوبصورتی بخشنے والی ہوتی ہیں، یعنی احسن الحدیث متشابہات. وہ مختلف ترقی یافتہ زمانوں میں ایک اور انداز میں نظر آئے گا، اور وہ ہیں جو ایک فرق پیدا کرتی ہیں. تو یہ ہے اختلاف کے ہوتے ہوئے وحدت، یعنی اختلاف کے پردے کے پیچھے چھپی ہوئی وحدت، اور ایسی چھپی ہوئی وحدت کہ عام لوگوں کی نظریں اس اندرونی وحدت تک پہنچ ہی نہیں سکتے جو کہ خدا تعالیٰ نے رحم میں جنین کے نشو و نما کی تصویر میں پیدا کی ہے. اور یہ تصویر تمام مذہبی تعلیمات کے سلسلے پر اطلاق پاتی ہے. تو اس کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے کہ اگرچہ لوگوں میں اختلافات ہیں، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. یعنی کہ اگر آپ مشترکہ باتوں پر توجہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ تمام مذاہب کی بنیادی تعلیمات ایک ہی ہیں، اور یہاں ان بنیادی تعلیمات کو قیمہ کہا گیا ہے، دین القیمہ. دین القیمہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا دین، ایک ایسا مذہب جو ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہو اور وہ مختلف ادوار کے تبدیل ہونے سے متاثر نہ ہو. اور اب جب آپ ان آیت کی طرف واپس عود کر آتے ہیں جس میں یہ لکھا ہے اللہ لا الہ هو الحی القیوم. یہاں قیوم کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جو دین القیمہ بنائے گا، اور دین القیمہ کو یہاں محکمات کہا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ خدا تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف تعلیمات دیں، یعنی بنی و انسان کے مختلف ترقی کے مدارج پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، لیکن وہ سب القیوم کی طرف سے دی گئی تھی. تو آپ کو ہر مذہب میں دین قیمہ نظر آئے گا، اور یہ ان کے درمیان ایک جوڑنے والی کڑی ہوگی جو کہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کرے گی.
تو خالق جو کہ القیوم بھی ہے وہ 3 میں 1 اور 1 میں 3 نہیں ہو سکتا. اس کی وحدانیت اس قدر کامل ہے کہ وہ صرف مکان میں نہیں بلکہ زمان میں بھی پھیلی ہوئی ہے، اور آپ جب کبھی بھی اس کا مطالعہ تخلیق کے کسی بھی دور میں کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بنیادی باتیں ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہیں. وہ ہمیشہ ایک ہی خدا پر دلالت کرتی ہیں، نہ کہ ایک سے زائد خداؤں پر. تو ان بنیادی باتوں میں اگر اضافہ کیا جائے، انہیں مزید خوبصورت بنایا جائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نئے خدا پیدا ہوئے ہیں یا نئے خداؤں نے یہ چیزیں بنائی ہیں. وہی خدا ہے جو اپنی ہی تخلیق میں مزید اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ قیوم اور الحی ان دونوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور مسلسل زندگی بخشتا ہے. تو قیوم وہ ذات ہے جو قائم بذات ہے اور رزق دینے کا ذمہ دار ہے، اور الحی وہ ذات ہے جو کہ تخلیق میں مزید اضافہ کرتا چلا جاتا ہے اور زندگی کو نئی شکلیں دیتا ہے اور ترقی دیتا ہے. لیکن خدا تعالیٰ ایک ہی ہے. اگر ایسا درست ہے تو پھر خدا تعالیٰ نے نئی کتابیں کیوں نازل فرمائیں اور قرآن کریم کو الفرقان کیوں کہا جائے؟ یہاں اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، یعنی کہ اس آیت میں ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. یعنی کہ تعلیمات کی وحدت کے عمل سے اختلافات کا بھی عمل جنم لیتا ہے، اور ایسا اس بنا پر نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ ان تعلیمات کو ترقی دے رہا ہے، بلکہ اس بنا پر ہوتا ہے کہ لوگ اپنی کجی میں ان تعلیمات کے غلط مطالب نکالتے ہیں جو کہ ان کتب کے پیروکار ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں جو قرآن کریم کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور ان کی غلط تشریح کرتے ہیں اور ٹیڑھے ہیں، انہیں سزا دی جائے گی. اب اس کے بعد ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء کیوں آیا ہے؟ یہ ان کتب کی آیات کی طرف اشارہ کرتی ہے جو تبدیل ہو چکے ہیں اور جنہیں خدا تعالیٰ کا کلام کہا گیا ہے. تو اب 2 مسائل ہیں جو ان الہی کتب میں نظر آتی ہیں. ایک یہ کہ ٹیڑھے لوگ ہیں، کج رو لوگ ہیں جو ان کتب کی آیات کی غلط تشریح کرتے ہیں، اور پھر بعض ایسے لوگ ہیں جو کہ ایمان ہی نہیں رکھتے ان پر اور اپنی باتیں نئی باتیں اس میں شامل کر دیتے ہیں جو کہ بنیادی طور پر اس کا حصہ ہے ہی نہیں. تو وقتاً فوقتاً وہ خدا جو کامل علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح لوگ ایک ایسے راستے پر چل رہے ہیں کہ وہ اپنی تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اور انہوں نے خود اس عمارت کو منہدم کر دیا جو کہ ان کی حفاظت اور انہیں پناہ دینے کے لیے بنائی گئی تھی. ان کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے، واللہ عزیز ذو انتقام. اور پھر اس کے بعد خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ خدا تعالیٰ ہی ہے جس پر کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں ہو چھپی نہیں رہتی. آسمان پر اس لیے کیونکہ تعلیمات اسی کی طرف سے آئی تھیں، اور زمین پر اس لیے کہ وہ لوگوں کے ہاتھوں سے محرف و مبدل ہو گئی. تو صرف خدا تعالیٰ کے پاس ہی یہ حق ہے کہ وہ اسے دوبارہ درست کرے، اس کی دوبارہ اصلاح کرے، جو کہ ان تمام الہی کتب کا سرچشمہ ہے. وہ خدا جو کامل علم رکھنے والا ہے، اس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اس کی اصلاح کرے جسے زمین پر لوگ بگاڑ رہے ہیں. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہاں لکھا ہے کہ آپ کے پاس وہ ذرائع ہمیشہ مہیا ہوتے ہیں جن کے ذریعے آپ
ان بگڑی ہوئی تعلیمات کو پہچان سکتے ہیں، اور اگر آپ ان بنیادی باتوں کی پاسداری کرتے ہیں جو آپ کی خلقت سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جس ترتیب سے آپ اپنی ماں کے رحم میں پیدا ہوئے تھے، آپ ہمیشہ یہ دیکھیں گے کہ رحم کے ہر ایک درجے پر نشو و نما کی ایک متعین سمت اور ربط ہے۔ تو جو کوئی بھی کسی کتاب کی آیت کی تشریح ایسے انداز میں کرتا ہے کہ وہ اسی کتاب کی دوسری آیات سے متضاد معلوم ہو، یا وہ کسی دوسری تعلیم سے متضاد معلوم ہو جو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، تو پھر اس شخص نے تخلیق کا فنومنان سمجھا ہی نہیں۔ پیدائش کے فنومنان میں جو ہوتا ہے یہ ہے کہ بعض تعلیمات عارضی طور پر ہوتی ہیں اور وہ اپنا مقصد پورا کر کے ختم ہو جاتی ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے سے متضاد نہیں ہیں۔ تو جب آپ ان تعلیمات پر غور کرتے ہیں تو بعض دفعہ آپ غلط طور پہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ ابتدائی کتب میں تو پائی جاتی تھیں لیکن بعد میں آنے والے کتب میں نہیں ملتی، تو یہ تو ایک تضاد ہے۔ لیکن قرآن کریم فرماتا ہے یعنی کہ زندگی کے بعض پہلوؤں کی عارضی پیدائش کا عمل، بالآخر انہیں رد کر دینے کا عمل اور ان پہلوؤں کو مٹا دینے کا عمل پیدائش کے آخری شکل کے لیے ایک نہایت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے، جو کہ ایک خوبصورت بچے کی پیدائش کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو آپ یہ کیسے تسلیم کر سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ مذہب کی پیدائش کے لیے اسی عمل کو نہیں اپنائے گا؟ تو اگرچہ بعض تعلیمات، مثال کے طور پر بائبل میں بعض ایسی تعلیمات ہیں جن کا ذکر انجیل میں نہیں ملتا، یعنی انہیں انجیل میں نہیں دہرایا گیا، یا بعض ایسی تعلیمات ہیں جو بائبل میں موجود ہیں لیکن انجیل میں انہیں نہیں دہرایا گیا، انہیں چھوڑ دیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ قرآن کریم کی بعض تعلیمات ایسے دیکھیں گے جن کا ذکر سابقہ کتب میں نہیں کیا گیا، اور یہ کوئی تضاد کی بات نہیں ہے۔ یہ مختلف ادوار تھے جن میں خاص تعلیمات اس وقت کے لیے ضروری تھے تاکہ مستقبل میں انسانیت کی ترقی ہو سکے، تو انہوں نے اپنا مقصد ایک خاص وقت کے لیے پورا کیا اور پھر وہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح رحم میں کچھ عرصے کے لیے بندر جیسی دم بھی پیدا ہو جاتی ہے، وہ ایک مقصد پورا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان مکمل شکل کی صورت میں اسے اس دم کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی ایسی اشکال ہیں جو جنین کو نشو و نما کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے دی جاتی ہیں اور اس وقت ضروری ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ ضروری نہیں ہوتے، اور انسانی پیدائش کے لیے ان کا ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی وہ جو سلسلہ ہے وہ شروع سے آخر تک دوبارہ دہرایا جاتا ہے۔ لیکن آخری حالت میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں وہ شکلیں نہیں پائی جاتی جن سے جنین گزرتے ہیں۔ اب یہی وہ اصول ہے جو مذاہب پر بھی صادق آتا ہے، اور ایسا ہی مختلف مذاہب کی تعلیمات کے ساتھ بھی ہوتا ہے جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔ یہ اس معنی کے متعلق ایک نیا پہلو ہے کہ جب آپ ان باتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی نظروں سے بہت سی چیزیں اوجھل ہوتی ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کی نظروں سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں رہتی، خاص طور پر جو اس کے اپنے منصوبے وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس سے کیسے پوشیدہ ہو سکتے ہیں۔ تو ہر چیز بامانی ہے، اگرچہ آپ کو اس کی سمجھ نہ آئے، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا مطالعہ کرنے سے آپ کی مدد ہوگی اگر آپ غور سے اس پر تدبر کریں کہ آپ کی اپنی پیدائش کیسے ہوئی، اس میں آپ کی بہت مدد ہوگی۔ اور اس مطالعے کے ذریعے میں نے یہ دریافت کیا ہے کہ ارتقاء کے ایک مرحلے پر پہنچ کر ڈائناسورز کو پیدا کیا گیا تھا، پوری دنیا میں پھیل گئے تھے،
اور پھر انہیں تباہ کر دیا گیا۔ پھر ترقی کے ایک مرحلے پر جراثیم اور دوسری زندگی کی ابتدائی نوع پیدا کیے گئے، لیکن بعد میں انہیں بالکل ختم کر دیا گیا، اور ان کی پیدائش کا مقصد پوشیدہ رہا۔ کیونکہ اگر ہم تاریخ میں دوسری مخلوقات کی طرف دیکھیں، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اگر ڈائناسورز کو زندہ نہیں رکھنا تھا تو پھر انہیں پیدا ہی کیوں کیا گیا، اور ان چھوٹے موٹے جانوروں کو کیوں پیدا کیا گیا اگر بعد میں انہوں نے ختم ہو جانا تھا۔ لیکن اب ہمیں علم ہوا ہے کہ ان چھوٹے جراثیم کی وجہ سے اور ان بڑے بڑے ڈائناسورز کی وجہ سے آج موجودہ انسان کو تیل کے ذخیرے ملے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے منصوبہ کس قدر طویل مدت کے لیے ہوتے ہیں، اور تیل کے ذخیرے بھی ہم سے پوشیدہ ہیں، جیسا کہ ڈائناسورز کی پیدائش کا مقصد ہم سے پوشیدہ تھا۔ خدا تعالیٰ کی نظروں سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں۔ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ اس کی تخلیق کا ایک مقصد تھا، اور کیوں ان کو دفنایا گیا، اور کیوں انہیں لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھا گیا، کیونکہ انسانوں کی عقل اور فہم اتنی ترقی پذیر نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس مقصد کو سمجھ سکیں کہ ان کی کیوں پیدائش کی گئی۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہودیت میں اس بات پر اتنا زور کیوں دیا گیا کہ وہ نہ کسی کو بخشیں، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کے لوگ فرعون کے ماتحت اتنی تکلیفیں اٹھا چکے تھے کہ وہ بزدل بن چکے تھے، اور اپنے تحفظ کے لیے لڑنا بالکل بھول چکے تھے، بلکہ اس قابل بھی نہیں تھے کہ وہ مرد کی طرح اپنے تحفظ کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے لڑ سکیں۔ تو اس لیے ان سے بخشنے کا یہ جو حق ہے وہ ان سے لے لیا گیا، گویا کہ انہیں بدلہ لینے پر مجبور کیا گیا تاکہ وہ اپنے انسانی حقوق دوبارہ حاصل کر سکیں، جو کہ خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے مہیا کی تھی اور جنہیں وہ کھو بیٹھے تھے۔ تو انہیں ان خوبیوں سے دوبارہ آشنا کیا گیا، یعنی کہ بہادری، انصاف پسندی، تقوی اور اپنے حق کے لیے لڑنا انہیں سکھایا گیا۔ اور جب ان کے دل پتھروں کی طرح بن گئے، یعنی جب بدلہ لینے پر ضرورت سے زیادہ زور ڈالا گیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی شخص تمہیں ایک گال پر تھپڑ مارے تو تم دوسری گال پیش کر دو، اور کسی بھی قسم کا کوئی بدلہ نہیں لینا، کیونکہ اگر انہیں بدلہ لینا سکھایا جاتا تو وہ ہمیشہ بدلہ ہی لیتے اور کبھی کسی کو بخشتے نہیں۔ تو ہر ایک دور اور وقت کی مناسبت سے یہ تعلیمات اس وقت کے لیے ضروری تھیں۔ تو اگرچہ وہ ایک دوسرے سے بہت الگ نظر آتی ہیں، گویا کہ وہ بالکل متضاد ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کے پیدائش کے منصوبے کے مطابق اور اس ارتقاء کی روشنی میں جو ایک ماں کے رحم میں جنین کی نشو و نما کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی قسم کا کوئی تضاد نہیں۔ یہ عارضی تعلیمات تھیں جنہوں نے اپنے مقاصد پورے کیے، اور وہ اس وقت کے لیے نہایت ہی ضروری تھے۔ تو اس حد تک وہ اکمل اور مکمل تھے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں مل سکتی جو کہ اکمل اور مکمل نہ ہو۔ تو کسی کو بھی اس بات پر زور نہیں ڈالنا چاہیے کہ اسلام مکمل ہے لیکن عیسائیت نہیں ہے۔ کسی کو بھی ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ خدا تعالیٰ پر گویا کہ الزام لگانے والی بات ہوگی، اور ان آیات میں جو لکھا ہے اس کا بالکل متضاد بات بنے گی۔ پیغام یہ ہے کہ بعض کمالات ایک خاص وقت کے لیے مختص ہوتے ہیں، اور بعض ایسے کمالات ہوتے ہیں جو کہ عارضی طور پر ہوتے ہیں اور وہ وقت سے بالا ہوتے ہیں۔ ارتقاء کی تاریخ میں انسان ایک ایسے مرحلے تک پہنچا ہے جہاں اب کوئی بھی مزید جسمانی اور مادی ارتقاء کا مشاہدہ نہیں کیا جائے گا، صرف ترقی کا مشاہدہ کیا جائے گا۔ انسانی تجربہ بڑھے گا، لیکن انسان انسان ہی رہے گا، اور یہ کمال کی آخری انتہا ہے۔ تو قرآن کریم بھی اپنے کمال درجے تک پہنچ گیا ہے، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کے بالکل آخر پر کھڑے ہیں، اور وہ کامل ہیں۔ اور ابتدائی زمانے کی زندگی بھی مکمل تھی، اور اسی لیے ابتدائی تعلیمات بھی مکمل تھیں، کیونکہ ان کے وقت کے لحاظ سے جس زمانے میں وہ اچھے رہے وہ ہر لحاظ سے مکمل تھے، ورنہ خدا تعالیٰ مکمل نہیں تھا جس نے ان مکمل تعلیمات کو نازل کیا۔
تو خدا تعالیٰ کے تمام مذاہب کے ساتھ جو سلوک ہے وہ بھی مساوی نظر آتا ہے۔ اس نے کسی بھی مذہب کے ساتھ کوئی غلط قسم کا سلوک نہیں کیا۔ ہر ایک مذہب تاریخ کے اس دور میں جب وہ نازل ہوئی ہر لحاظ سے مکمل تھی، جہاں آپ اسے صحیح اور قابل عمل پاتے ہیں۔ پھر جب وہ قابل عمل نہیں رہا، پھر وہ ماضی کا گویا ڈائناسور بن گیا یا کسی قسم کے جراثیم، جو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی مقصد بعد میں ضرور پورا کریں گے، یعنی وہ یقیناً اسلام کے لیے طاقت کے ذرائع پیدا کرے گی، جیسا کہ تیل اب ہماری ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ لیکن ابھی بہت سے انقلابات کی ضرورت ہے قبل اس کے کہ یہودیت اور عیسائیت مناسب تیل میں تبدیل ہو جائیں جسے اسلام استعمال کر سکے۔